انجیل مقدس میں سے جو ہے ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں اور اس کی جو ہے بڑائی کرتے ہیں۔ آئیں کتاب مقدس میں جو ہے وہ یہ بک مارک ہیں جی، گڈ مارننگ باجی، یہ اپنے پاس رکھے تاکہ صبح میں آپ بائبل جو ہے پڑھتے ہیں ان کے لیے۔ انجیل مقدس میں کرنتھیوں اس کا 5واں باب، اور ہم نے کل جو ہے 6 آیت تک دیکھا تھا۔ آج ہم 7ویں آیت سے تلاوت کریں گے، 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں، اچھا جی 7ویں آیت سے ہم 11 آیت تک جو ہے وہ تلاوت کریں گے۔ آئیں تلاوت خداوندی کرتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 7ویں آیت سے 11ویں 12ویں آیت تک باجی فریا کے ساتھ مل کر دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ انجیل مقدس میں جی 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے ہم جی 10ویں آیت تک یا 11ویں آیت تک۔ آج صبح ہم اپنی نصیحت کے لیے خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اس کی 7 آیت سے پاسا جی آپ 11ویں 12ویں تک پڑھ دیں کہاں تک؟ کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر، غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ اس واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں خواہ جلا وطن اس کو خوش کریں، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ بس ہم خدا کے خوف کو جان کر آدمیوں کو سمجھاتے ہیں اور خدا پر ہمارا حال ظاہر ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمہارے دلوں پر بھی ظاہر ہوا ہوگا۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت آمین۔ جی پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج صبح آپ کو ایک بار پھر گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ مارننگ پریئر میں بھائی آصف تاج کو، باجی فریا کو، جنید کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، بہن سارا کو اور عظیم اللہ بھائی کو، ابراہم طاہر کو، ذیشان مسیح کو، علیشا کو، نسیم جاوید کو اور جتنے لوگ آن لائن ہیں ان سب کو گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ آئیں خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے بڑے اختصار سے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا کل ہم نے 5ویں باب کی 6 آیت تک دیکھا تھا۔ یاد رکھیے کہ خدا کے کلام میں ہم مسیح کے تخت عدالت کی روشنی میں بات کر رہے ہیں کہ اس میں ہم کیسے جی سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی آیت سے 10ویں آیت تک جو ہے وہ اس کے تخت عدالت کی روشنی میں جو ہے ہم جینے کی بات کر رہے ہیں۔ تو آئیں 7ویں آیت دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ تو کل ہم نے اس پر بات کی تھی، آنکھوں دیکھے پر اور اندیکھے پر۔ تو اس بات کا بڑا ثبوت ہے کہ ہم خداوند کے ہاں سے جلا وطن ہیں، یعنی کہ وی آر فارنرز ہیئر، تو وی آر پلگرم۔ ہم نے اپنی جسمانی آنکھوں سے خداوند پر کبھی نظر نہیں کی، ہم نے اس کو صرف ایمان کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب تک کہ ہم بدن کے وطن میں ہیں تو ایسی جگہ میں ہیں جو حقیقی طور پر دیکھنے کی زندگی سے دور ہے۔ اب ہم ان آنکھوں سے جب تک ہمیں جلالی بدن نہیں ملتا، ہم ان آنکھوں سے یسوع مسیح کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ یا پھر خداوند ہمیں وہ فضل دیتا ہے کہ ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ چلتے ہیں، ہم دیکھے پر نہیں بلکہ اندیکھے پر چلتے ہیں۔ تو 8ویں آیت، اس آیت میں پھر پولس جو ہے وہ 6 آیت کے خیال کے ساتھ دوبارہ سلسلہ جوڑ لیتا ہے، اور 6 آیت میں کیا ہے ذرا اس کو دیکھیں۔ 6 آیت میں تو پولس کے سامنے ایک مبارک امید ہے جس کی بنا پر اس کی خاطر جمع رہتی ہے، اور وہ کہتا ہے یا کہہ سکتا ہے، انڈر لائن کرے، ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر
خداون کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے. ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداون کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے. برنارڈ خدا کا خادم کہتا ہے پولوس آسمانی گھر سے دور رہنے کے باعث کیا ہے؟ غمگین ہے. اس آیت کو دیکھ کر وہ کہتا ہے. بظاہر لگتا ہے کہ یہ آیت پولوس کی پہلی بات کی تردید کرتی ہے. گزشتہ آیت میں وہ کہتا ہے کہ جلالی بدن حاصل کرنے کی شدید آرزو کرتا ہے. جلالی بدن ہم نے پیچھے دیکھا ہے. لیکن یہاں وہ کہتا ہے کہ میں بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا چاہتا ہوں. اچھا دیکھیے اب 3 حصے ہیں. ان 3 حصوں کو ذرا انڈرسٹینڈ کر لیجئے. ایک ہم رہتے ہیں اس بدن میں، پھر اس کے بعد جب ہم اس بدن سے جدا ہوں گے تو پھر ہم جو ہے نادیدنی حالت میں جاتے ہیں، یعنی کہ مسیح کے پاس روح اور جان میں. پھر جب یسوع کی دوسری آمد ہوگی تو تب ہمیں کیا ملے گا؟ جلالی بدن ملے گا. اب جب پولوس کہتا ہے کہ ہم کو بدن کے وطن سے جدا کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے، تو یہاں پر جو درمیانی حصہ ہے جہاں پر ہم اس کے ساتھ جا کر رہیں گے، یعنی اس بے دیدنی کیفیت میں رہنا چاہتا ہوں جو موت اور فضائی استقبال کے درمیانی عرصے میں ہوتی ہے. اب سنا، ایک موت اور پھر موت اور دوسری آمد کے درمیان جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں بے بدنی کیفیت میں رہنا. بے بدنی کا کیفیت میں رہنا. ایک ہمارا یہ بدن جو ہے وہ مر جاتا ہے اور اسے دفنا دیا جائے گا، لیکن ہماری روح جو ہے وہ خدا کے حضور چلی جائے گی. اور پھر جب ہم دوسری آمد ہوتی ہے تو تب ہمیں فضائی استقبال کے درمیانی عرصے میں جو ہے ہم جو ہے بغیر بدن کے ہوں گے، روح میں ہوں گے. اور جب یسوع کی آمد ہوگی اس وقت ہمیں جلالی بدن جو ہے وہ دیا جائے گا. لیکن دراصل یہاں کوئی ایسا تضاد نہیں ہے، بلکہ وہ اصل میں جب وہ کہتا ہے نا کہ ہم کو بدن کے وطن سے جدا کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے، تو وہ اصل میں بس اس بدن سے زیادہ مسیح کے ساتھ رہنے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، چاہے وہ دیدنی ہو، چاہے وہ بے بدن کی کیفیت ہو یا بدن کے ساتھ ہو، پر وہ چاہتا ہے اب خداوند کے ساتھ رہا جائے اور اس بدن کے وطن سے کیا ہو جائے؟ جان چلی جائے. معاملہ ان میں سے کسی ایک کو زیادہ ترجیح دینے کا ہے، یعنی ایک تو اس دنیا میں فانی بدن میں زندگی گزارنا، یہ جو ہمارا بدن ہے یہ فانی ہے، اس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو دوسری وہ کیفیت یا حالت ہے جو موت اور مسیح کی آمد کے درمیانی عرصے میں ہوگی، یہ دوسری حالت ہے. اور پھر تیسری یعنی درمیانی جو ہے وہ بے دیدنی کی حالت ہے، لیکن اس حالت میں جان اور روح کے ساتھ پورے شعور کے ساتھ مسیح کی حضوری سے بہرہ مند ہوتی ہے. تیسرے حالت جو ہے وہ ہماری نجات کی تکمیل ہے جب ہم مسیح کی دوسری آمد پر جلالی بدن حاصل کریں گے. تو یہ 3 حالتیں ہیں. یہاں پولوس صرف تعلیم دے رہا ہے کہ پہلی حالت اچھی ہے یا دوسری حالت بہتر ہے اور تیسری حالت بہترین ہے. پہلی حالت کیا ہے؟ اچھی ہے، ہم جو اس جسم میں رہ کر مسیح کا کام کرتے ہیں. دوسری حالت بہتر ہے جب ہم روح میں اس کے ساتھ ہوں گے. اور تیسری حالت جو ہے جب ہمیں جلالی بدن کیا دیا جائے گا. 9ویں آیت پڑھ دیجئے. 9ویں آیت. اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں خواہ جلا وطن اس کو خوش کریں. واہ 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 واہ. انڈرلائن کریں، دائرہ لگا لیں خوش کو اور نجات کو. تو ایماندار کا جو نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ میں خداوند کو خوش کروں. زمین پر جو میں اور آپ رہتے ہیں تو میں اور آپ خداوند کو کیا کریں؟ خوش کر دیں. اچھا میں ایک بات آپ کو بتاؤں، دنیا خدا کو پتہ کیوں خوش کرتی ہے؟ دنیا کا کوئی بھی مذہب جو ہے وہ خدا کو اس لیے خوش کرتا ہے کہ نجات حاصل کرے. لیکن یاد رکھیے کرسچینٹی میں ایسا کوئی میتھڈ نہیں بتایا گیا کہ ہم خدا کو اس لیے خوش کریں کہ نجات پائیں. نجات ہمیں جو ہے وہ یسوع مسیح کے کفارہ سے اور اس کے خون کے وسیلہ سے ملی ہے. اب
اس کی نجات اعمال پر منحصر نہیں ہے، اس لیے ہماری نجات اعمال پر منحصر نہیں ہے۔ اس جگہ پر خداوند کو خوش کرنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کر کر خداوند سے کیا کر لیں، نجات حاصل کر لیں۔ تو بھی آنے والے اس دن میں اس اجر یا براہ راست خداوند کے ساتھ وفاداری کے تناسب سے ہوگا۔ اور ایماندار کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نجات کا تعلق کس سے ہے، کے ساتھ، اور اجر کا تعلق جو ہے وہ اعمال کے ساتھ ہے۔ نجات کا تعلق، سنیں بائبل کی تعلیم سن لیجئے، نجات کا تعلق بائبل میں ایمان کے ساتھ ہے۔ جب آپ یسوع پر ایمان لے کر آئے ہیں، اس کے کفارے پر ایمان لے کر آئے ہیں، تو ہماری نجات 110% جو ہے وہ ڈن ہے۔ ہیلیلویا۔ لیکن اجر جو ہے، اجر بائبل مقدس میں اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ ریوارڈ جو ہے، آپ اس کو نجات عمل سے نہیں بلکہ ایمان کے وسیلے سے، فضل سے ملتی ہے۔ لیکن جب نجات مل گئی تو وہ نیک عمال کرنے کی آرزو رکھے، اس طرح کرنے سے اسے اجر ملے گا۔ دیکھیں، آج جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ میں آپ جو ہے وہ یسوع پر ایمان لے کر نجات پا چکے ہیں، لیکن اب ہم جب خوش کرتے ہیں خداوند کو اور اچھے کام خداوند کے لیے، اس کی بادشاہی کے لیے کرتے ہیں، تو اس کا ریوارڈ ہے۔ آئیں ذرا 10ویں آیت دیکھیے۔ ہم وطن میں ہوں خواہ جلا وطن، اس کو خوش کریں، یعنی اس اجر میں آگے بڑھیں جو ہمیں بادشاہی کے تخت عدالت کے سامنے ملنے والا ہے۔ یعنی پولوس کہتا ہے ہم وطن میں ہوں یا خواہ جلا وطن، اس کو خوش کریں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں اس کی خدمت، مقصد اور مدعا خداوند کو خوش کرنا ہے، خواہ وہ اس دنیا میں ہو، خواہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہونا۔ پڑھیے ذرا 10ویں آیت۔ جی جی۔ کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ اب آپ نے سنا کہ مسیح کو خوش کرنے کا ایک سبب تو یہ ہے، انڈرلائن کریں، کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے حاضر ہونا ضرور ہے۔ دیکھیں، ایک دن تے ایتے مطلب پکی کنفرم بات ہے کہ میں نے اور آپ نے مسیح کے تخت عدالت کے سامنے حاضر ہونا ہی ہونا۔ تو آئیں کیوں نہ کوئی اجر لینے کے لیے حاضر ہوں، آئیں اس کو جب ہم جائیں تو وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو، اور اس خوشی کے عوض جن باتوں سے، جن کاموں سے وہ خوش ہو، اس کا اجر ہمارے سامنے ہو۔ دراصل مسئلہ وہاں حاضر ہونے کا ہی نہیں ہے کہ بھی خالی حاضر ہونا تو ضرور ہے، بلکہ سب کے حال ظاہر ہونے کا ہے۔ لکھا ہے نا، انڈرلائن کرے ذرا، پڑھیے ذرا دوبارہ سے شاید کو۔ کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر، اب سنیے، یہ تو ضرور ہے کہ حاضر ہونا ہی ہونا ہے، مسٹ، اٹ از مسٹ، رائٹ۔ تو آگے ذرا پڑھیے کیا ہے۔ کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ اچھا، حال کیا کیا جائے؟ حاضر بھی ضرور ہونا ہے، پھر کیوں ہونا ہے؟ حال ظاہر ہوگا۔ اب ظاہر ہونے کو، ذرا حال ظاہر ہونے کو انڈرلائن کر لیجئے۔ مسیح کے تخت عدالت میں ہماری زندگی کو کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ جیسے کسی ڈاکٹر کے سامنے حاضر ہونا ایک بات ہے، رائٹ، لیکن دوسری بات جب ہمارے سارے ٹیسٹ، جب ہمارے سارے ایکس رے، جب ہمارے سارے الٹرا ساؤنڈ، جب ہمارا MIR، جب ہمارا CT اسکین، سارا کچھ کر دیا جاتا ہے، یہ دوسری بات ہے۔ اب دو باتیں ہوں گی۔ فرسٹ یہ کہ ہم جیسے ڈاکٹر کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، جی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے۔ دوسرا کام ڈاکٹر کہتا ہے جی یہ لیجئے، آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ، اپنا CT اسکین، اپنا MIR اور اپنا جو ہے ایکس رے، یہ سارا کچھ کروا لیں۔ اب جب ہم خداوند کے سامنے حاضر ہوں گے تو صرف اتنا نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے حال جو ہے وہ ظاہر کیے جائیں گے۔ اب وہ حال دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، جب رپورٹ ہوتی ہے تو دونوں طرح کے حال رپورٹ میں آتے ہیں، رائٹ۔ رپورٹ میں کس طرح کے حال آتے ہیں؟ دونوں طرح کے حال آتے ہیں۔ مسیح کی تخت عدالت، انڈرلائن کریں، مسیح کے تخت عدالت، یعنی کہ بالکل
کھل کر دکھا دے گا کہ مسیح کی خدمت ہماری زندگی میں کیسی رہی ہے۔ اب بات پتہ کیا ہے، ہماری خدمت کیسی رہی ہے۔ وہاں نہ صرف ہمارے کام، خدمت کی مقدار، بلکہ اس کا معیار اور مزید برآں اس کے پیچھے نیت بھی کھول کر سامنے رکھ دی جائے گی۔ CBC ایک ٹیسٹ ہوتا ہے میڈیکل میں، وہ ساری چیزیں آپ کی مقدار، آپ کا سارا حال، آپ کی کمی، سارا کچھ بتا دیتی ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا خدمت ہم کس نیت سے کر رہے ہیں، کیسی کر رہے ہیں، کس لحاظ سے کر رہے ہیں، اس کا معیار کیا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے اس کی تخت عدالت کے سامنے کھل جائے گا۔ جو گناہ ہم ایمان لانے کے بعد کرتے ہیں، اگرچہ ان کا اثر ہماری خدمت پر ہوگا، لیکن اس نازک وقت میں ایماندار کے گناہوں کو عدالت کے فیصلے کے لیے نہیں کھولا جائے گا، کیونکہ ان کی عدالت تو کوئی 2000 سال پہلے ہو چکی ہے۔ گناہوں کی عدالت جو ہے وہ 2000 سال پہلے ہو چکی ہے۔ جب خداوند یسوع ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، اس نے ہمارے گناہوں کا قرض پورا ادا کر دیا، اور خدا ان گناہوں کو پھر کبھی عدالت میں نہیں لائے گا۔ ذرا پڑھ لیجئے یوحنا کی انجیل 5ویں باب کی 24ویں آیت میں۔ یاد رکھیے، کرسچن کی جو تخت عدالت ہے وہ اس کے گناہوں کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اجر کے لیے ہوگی۔ کتنا اجر وہ پائے گا، اس کی خدمت مسیح کے لیے کیسی رہی، اس کا مسیح کے ساتھ چلنا کتنا خوش رہا، اجر کم یا زیادہ ہوگا، یہ بتایا جائے گا۔ جی، یوحنا کی انجیل 5واں باب 24ویں آیت۔ جی، یوحنا 5:24۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ آمین۔ یہ ہے 5ویں باب کی 24ویں آیت، رائٹ۔ تو ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ مسیح کے تخت عدالت کا تعلق ہماری اس خدمت سے ہے، یاد رکھیے، مسیح کی تخت عدالت کا تعلق ہماری اس خدمت سے ہے جو ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں۔ وہاں مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم نجات پا چکے ہیں یا نہیں پا چکے، نہ، یہ تو پہلے ہی ایک مسلمہ حقیقت ہے، بلکہ اس وقت صرف جزا یا جزا سے محرومی کا مسئلہ ہوگا، یا تو پھر ہمیں اجر ملے گا یا پھر نہیں ملے گا، صرف اس کا فیصلہ اس کی تخت عدالت کے سامنے ہوگا۔ آئیں ہم اب 11ویں آیت دیکھتے ہیں۔ 11ویں آیت سے بعد جو ہے وہ اب یہاں تک ہم نے تخت عدالت کو دیکھ لیا، اب ہم دیکھیں گے خدمت میں پولوس کی نیک نامی، اور یہ 5ویں باب کی 11ویں آیت سے 6 باب کی جو ہے 2 آیت تک ہے، رائٹ۔ تو آئیں ہم اس کو دیکھیں۔ جی 11ویں آیت ذرا آپ خالی پڑھ دیجئے۔ پس ہم خداوند کے خوف کو جان کر آدمیوں کو سمجھاتے ہیں، اور خدا پر ہمارا حال ظاہر ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمہارے دلوں پر بھی ظاہر ہوا ہوگا۔ آمین۔ آئیں ذرا کچھ چیزوں کو دائرہ لگا لیجئے۔ ایک تو خداوند کو دائرہ لگا لیجئے، پھر خداوند کے خوف کو، اور اس کے بعد خدا کو، اور پھر دلوں پر بھی اور ظاہر ہوا ہے۔ تو یہ ان کو ذرا انڈرلائن کر لیجئے۔ عام طور پر سے اس آیت کا یہ مطلب لیا جاتا ہے، چونکہ پولوس گناہ کی ہولناک عدالت اور جہنم کی دہشت انگیز سے واقف تھا، اس لیے وہ ہر جگہ جا کر لوگوں کو انجیل کی خوشخبری قبول کرنے پر ابھارتا تھا۔ اگرچہ یہ بات سچ ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ کلام کے اس حصے کا بنیادی اور اولین مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔ پولوس یہاں غیر نجات یافتہ لوگوں کے لیے خداوند کی دہشت اور ہولناکی کا بیان نہیں کر رہا، بلکہ اس عقیدے، احترام اور خوف کا بیان کرتا ہے جس سے وہ خداوند کی خدمت کرتا اور اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے، یہاں پر وہ کسی بھی شخص کے نجات کے خوف کے لیے نہیں، بلکہ وہ خداوند کو خوش کرنے کے لیے وہ خدمت
کرتا ہے۔ جہاں تک خدا کا تعلق ہے، پولوس جانتا ہے میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، لیکن وہ کرنتھیوں کو بھی خداوند کی خدمت میں اپنی دیانتداری، وفاداری اور قائل کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے چونکہ ہم خداوند کے خوف، انڈرلائن کریں، چونکہ ہم خداوند کے خوف کو جانتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ بحیثیت خدا کے خادم ہم مخلص اور دیانتدار ہیں، لیکن ہم لوگوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں تو انڈرلائن کریں، خدا ہم کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ تم کو کرنتھیوں کے دلوں پر بھی ہمارا یہ حال ظاہر ہوگا۔ ہیلیلویا۔ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ میں نیک نامی سے خدا کی خدمت کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، یہ ظاہر ہو، ہم کامیاب ہوں یا نہ ہوں، لیکن خدا ہمارے دلوں کو جانتا ہے اور ایک دن تم پر بھی یہ کیا کر دے گا؟ ظاہر کر دے گا۔ آئیں 12ویں آیت ذرا پڑھ دیجئے۔ ہم پھر اپنی نیک نامی تم پر نہیں جتاتے، بلکہ ہم اپنے سبب سے تم کو فخر کرنے کا موقع دیتے ہیں، تاکہ تم ان کو جواب دے سکو جو ظاہر پر فخر کرتے ہیں اور باطن پر نہیں۔ اب پولوس کے سامنے کرنتھس کی کلیسیا میں فال ٹیچرز تھے جو ہمیشہ پولوس پر تنقید کرتے تھے، اس کی خدمت پر تنقید کرتے تھے، اس کی رسالت پر تنقید کرتے تھے۔ اب اس پر کیوں وہ تنقید کرتے تھے؟ کیونکہ وہ جو فال ٹیچرز تھے وہ یہودی رسمات اور رواج کو چرچ میں تھوپنا چاہتے تھے، امیزش سے کلام سناتے تھے، لیکن پولوس جو ہے وہ خالص کلام سناتا تھا اور ان کو یہودی رسمات اور یہودی رواج اور روایت کو چرچ میں نہیں آنے کی اجازت دیتا تھا، کیونکہ بائبل میں ہمیں آزاد کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ اس کے کردار پر، اس کی رسالت پر، اس کی خدمت پر باتیں کرتے تھے۔ اس لیے پولوس کو بار بار اپنی رسالت پر، اپنی نیک نامی پر، اپنی نیت پر بار بار اس کو کیا کرنی پڑتی تھی؟ بات کرنی پڑتی تھی۔ تو یہاں پر بھی ہم 12ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ پولوس کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ جو بات میں نے ابھی کہی ہے اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، کہ وہ اپنی تعریف آپ کر رہا ہے، وہ یہاں نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے بارے میں ایسا سوچے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم پھر اپنی نیک نامی تم پر نہیں جتاتے، کیونکہ یہ سلسلہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اسے بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وہاں پر اتنا زیادہ فال ٹیچرز نے ان کے خلاف اسے بھرا ہوا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے پہلے ان کے سامنے اپنی نیک نامی جتائی تھی، نہیں، بلکہ اس پر بار بار الزام لگایا جاتا تھا پولوس پر کہ وہ اپنی نیک نامی جتاتا ہے۔ یہاں وہ ان کے ذہن سے ایسا خیال نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی خدمت کا اتنا طویل دفاع کیوں کرتا ہے؟ بار بار اسے اپنی خدمت کا دفاع کرنا پڑتا ہے، رسالت کا دفاع کرنا پڑتا ہے، اپنی نیت کا دفاع کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم اپنے سبب سے، انڈرلائن کریں، کہتے ہیں ہم اپنے سبب سے تم کو فخر کرنے کا موقع دیتے ہیں تاکہ تم ان کو جواب دے سکو۔ کن کو؟ ان فال ٹیچرز کو جو ظاہر پر فخر کرتے ہیں اور باطن پر نہیں۔ اس کو اپنی نیک نامی جتانے کی کوئی پرواہ نہ تھی، بلکہ اسے احساس تھا کہ کرنتھس کے مقدسین کے سامنے مجھ پر سخت نکتہ چینی کی جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایماندار جان لیں کہ پولوس پر ان حملوں کا جواب کیسے دینا ہے، اس لیے وہ انہیں یہ معلومات فراہم کرتا ہے تاکہ جب ان کے سامنے اس کی مذمت کی جائے تو وہ اس کا دفاع کر سکیں۔ وہ اپنے نکتہ چینیوں کا بیان یوں کرتا ہے کہ وہ ظاہر پر فخر کرتے ہیں اور باطن پر نہیں۔ جو اس کے مخالف ہے وہ ظاہر پر فخر کرتے ہیں، باطن پر نہیں۔ مقابلہ ذرا کریں، پہلا سیموئیل 16ویں باب کی 7ویں آیت۔ تو خدا جو ہے وہ باطن کو پسند کرتا ہے، ظاہر کو نہیں۔ تو یہ جو اس کے مخالف تھے، فال ٹیچرز تھے، یہ ظاہر کو بہت بنا کر رکھتے تھے۔ ذرا پڑھیے 16ویں باب کی 7ویں آیت۔ پہلا سیموئیل 16واں باب 7ویں آیت۔ یہاں پر جب سیموئیل چننے آتا ہے تو داؤد کو چنا جاتا ہے۔ جی 16ویں باب کی 7ویں آیت۔ جی یہ آ گئے۔ ہاں جی خدا کے لوگ
पर खुदा ने शमूएल से कहा, पर खुदा ने सैमुअल से तू कहा, उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावन इंसान की मानत नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता है पर खुदा दिल पर नजर करता है। वाह वाह वाह। तो सुना, पौलुस कहता है कि जाहिर पर फख्र करते हैं ये जो तुम्हारे फॉल टीचर्स हैं, जो बिद्दात फैलाते हैं, और बातन पर नहीं। सो दूसरे लफ्ज़ों में वो ज़ाहिरी दिखावे या दिलचस्पी रखते हैं, दयानतदारी और ईमानदारी जैसी बातनी खूबियों पर नज़र नहीं करते थे। वो जिस्मानी शक्ल सूरत पर, खुश बयानी पर, ज़ाहिरी जोशो खरोश पर सब कुछ को समझते थे। ज़ाहिर परस्तों के नज़दीक सतही ज़ाहिरी शक्ल सूरत सब कुछ थी, दिल का अखलास और सच्चाई कुछ हकीकत ना रखती थी। तो पौलुस ये कहता है अगर आप चाहते हो तो फिर बातन को देखो। सो आए 13वीं आयत जरा पढ़ दीजिए। अगर हम बेखुद हैं तो खुदा के वास्ते हैं, वाह, और वाह। अगर होश में हैं तो खुदा तो तुम्हारे वास्ते। वाह 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 वाह। सो इस आयत से ऐसा लगता है कि रसूल पर पागलपन का या कट्टरपन का या दीगर जहनी इंतशार का इल्ज़ाम भी लगाए गए थे। अब सोचें कि किस किस कदर के इल्ज़ाम उसकी ज़िंदगी पर थे, उसकी रिसालत पर, उसके दिमाग पर, उसकी नीयत पर, उसके ज़ाहिर पर, उसके बातन पर। तो बकौल दीनी वो ऐसी हालत में रहने का इनकार नहीं करता जिसको रूहानी तनाव या रूहानी रुझान का नाम दिया जा सके। वो सिर्फ इतना कहता है, अंडरलाइन करें, अगर हम बेखुद हैं तो खुदा के वास्ते हैं। यानी जो बात उसके नुक्ता चीनों को पागल मालूम होती है, वो सोचते थे कि खरे पागल है, दरअसल उसकी खुदावंद के लिए दिलो जान निसारी या वारफतगी है कि वो खुदा की बातों के लिए एक जोश में जलता रहता है। हालेलुया। सो दूसरी तरफ अंडरलाइन करें कि अगर होश में हैं तो तुम्हारे वास्ते हैं, यानी तुम्हारे से मुराद है, यानी क्रिंथस के ईमानदारों के वास्ते। मुख्तसर ये आयत कहती है कि पौलुस के पूरे चाल चलन और बर्ताव की वजाहत दो तरीकों से की जा सकती है। या तो ये खुदावन के लिए जोश था, या हम ईमानों की भलाई और बहबूद का जज्बा। दोनों सूरतों में उसकी नीयत साफ और बेलोस थी। क्या उसके मोतरजीन और नुक्ता चीन खुद अपने लिए ये कह सकते थे? वो ऐसा नहीं कह सकते थे। सो आए हम 14वीं आयत को देखेंगे और फिर दुआ करेंगे। जरा 14वीं आयत पढ़ दीजिए। क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते हुआ तो सब मर गए। आमीन। अब यहाँ पर मसीह की मोहब्बत को दायरा लगाएं, और हमको जो मजबूर कर देती है इसको दायरा लगाएं। 2 हो गए, और सबके वास्ते मुआ 3 हो गए, और सब मर गए 4 हो गए। अब 4 हिस्सों में हमने इसको तकसीम किया है। जो शख्स भी रसूल की जिंदगी का मुताला करता है तो हैरान हुए बगैर नहीं रह सकता कि वो किस तरह ऐसी अनथक और बेलोस खिदमत करता है। यहाँ वो इस सवाल का जवाब देता है, मसीह की मोहब्बत क्या? मसीह की मोहब्बत का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि उसकी मोहब्बत हमारे लिए, हमारी मोहब्बत उसके लिए कोई शक नहीं कि मुराद उसकी मोहब्बत हमारे लिए है। हम उससे साफ इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। ये उसकी मोहब्बत है। असल में वो क्या कह रहे हैं? ये उसकी मोहब्बत है, अंडरलाइन करें, जो हमको मजबूर कर देती है। हालेलुया। पहले उसने हमसे मोहब्बत की, फिर हमने उससे मोहब्बत की, फिर वो कहता है मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैंने एक हवाला पढ़ा था जब मैं रोमियो का खत पढ़ा रहा था, उसके बाद मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं वो बात मेरे अंदर रह गई है कि मैं इस बात को बयान करूं। आज तक मैंने बड़ी मुनादी सुनी है, बड़ी मुनादी की है, लेकिन जब मैं रोमियो का खत पढ़ा रहा था मुझे उस बात की हकीकत पता लगी कि हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा। जी। तो इस बात को मेरा बड़ा दिल है कि मैं बयान करूं। असल में इस बात का मतलब क्या है कि हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा। इसमें कत्तन हमारी बात ही नहीं हो रही। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु की मोहब्बत ने जितना घेरा हमें डाला है ना,
وہ پولوس اس کی اپروچ بتاتا ہے وہ جدا نہیں کوئی کر سکتا جو محبت اس نے ہم سے کر دی. تو یہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ اس کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے کہ ہم کو آگے چلاتی ہے. جب پولوس اس حیرت ناک محبت پر غور کرتا ہے تو مسیح نے اس کے لیے دکھائی تو وہ اپنے اس پیارے خداوند کی خدمت میں آگے بڑھے بغیر نہیں رہ سکتا. تو یہ محبت اس کو چلاتی ہے. اچھا کیا ہے؟ سب کے واسطے ہوا. یسوع سب کے واسطے ہوا. بولو ہیلیلویا. ساری قومیں، امتیں، نسلیں، رنگ، جینڈر، سٹینڈرڈ سن لے کہ یسوع سب کے واسطے ہوا. موت وہ ہم سب کا نمائندہ ہوا. جب وہ ہوا تو اس میں ہم سب مر گئے. جیسا آدم کا گناہ اس کی پوری نسل آئندہ پشتوں کا گناہ بن گیا تھا، اسی طرح مسیح کی موت ان سب کی موت بن گئی جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. بولو ہیلیلویا. کل ہم اس آیت کو دیکھیں گے کہ کیسے اس میں موت بن گیا. آئے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کرتے ہیں اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. آئے بھائی آصف تاج کے ساتھ مل کر آج کے کلام کے لیے، خدا کی حضوری کے لیے اور جتنے آن لائن ہیں ان کے لیے آئیں دعا کریں. باجی فریا کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں. آئے دعا کریں باقی لوگ بھی.